السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج آپ کا فزکس کا پیپر اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں، اب نیکسٹ اب آپ کا جو پیپر ہے کل، وہ ہے ترجمۃ القرآن کا 9th کلاس کا۔ تو اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ اس صورت کا کچھ حصہ مدنی اور کچھ مکی ہے۔ صورت حج حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی صورت کا نام ہے سورۃ الفرقان۔ حقاب کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے اسلام کو۔ قرآن مجید میں شاعری نہیں بلکہ ڈیش ہے، نصیحت۔ سورہ مریم ایک صورت ہے مکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صورت سن کر مسلمان ہوئے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو۔ حبشہ کے حکمران کا لقب تھا نجاشی۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ سورہ فرقان میں لفظ فرقان قرار دیا گیا قرآن مجید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اعلیٰ صفات اور عقیدہ بلند کردار کی وجہ سے اپنی قوم میں مشہور تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت لقمان قائل تھے توحید کے۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں۔ قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ۔ سورہ شعراء کی آیات کی تعداد ہے 227۔ سورہ قصص کی آیت نمبر میں لفظ القصص آیا ہے 25۔ پہلی ہجرت میں لوگ شامل تھے 15۔ سورہ طٰہٰ کے رکوعات کی تعداد ہے 8۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو۔ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر کرتے تھے حکومت۔ علم پر اترانا ہے تکبر۔ اللہ کے دین کے لیے کرنا ایک بڑی نیکی ہے ہجرت۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام ہے سورہ ملائکہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ سورہ شعراء کی آیات کی تعداد ہے 227۔ سورہ نمبر کے آخری 2 رکوعوں میں تذکرہ ہے عقیدہ آخرت کا۔ مسلمانوں کی طرف نجاشی کے دربار میں تقریر کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے معنی ہیں الصفات۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے کچھ آیات کی تلاوت سنی۔ سورۃ طٰہٰ۔ سورہ روم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں فرمائی 2۔ حضرت لقمان کے اہل عرب میں وجہ شہرت تھی حکمت و دانائی۔ فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ قرآن مجید کی زبان میں نازل ہوا عربی۔ سورہ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے۔ سورہ عنکبوت کی آیات کی تعداد ہے 69۔ اشدود کا معنی ہے مضبوط کر دے۔ سورہ مریم کے مطابق تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی۔ سورہ طٰہٰ کی آیات کی تعداد 135۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورۃ حج میں۔ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ سورہ مریم میں ڈیش انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے 7۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے عمر رضی اللہ عنہ۔ اہل عرب میں ڈیش اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھے حضرت لقمان۔ سورہ حج میں آیات کی تعداد ہے 78۔ ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ روم کا آغاز الف لام میم۔ حضرت لقمان نے اپنے ڈیش کو نصیحتیں کی بیٹے۔ سنت نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جمعے کے دن سورہ سجدہ کی تلاوت کرنی چاہیے فجر کی نماز میں۔ فاطر کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ سورہ یاسین میں بیان ہے ایمان کا۔ خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی صورت میں ہے طٰہٰ میں ہے۔ سورۃ حج ہے مکی مدنی۔ سورہ فرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی رحمان کے بندوں کی۔ نمل کے معنی ہے چونٹی۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا۔ حضرت لقمان نے اپنے ڈیش کو نصیحتیں کی بیٹے کو۔ انسان کی عظمت ہے محنت میں۔ قرآن مجید میں شاعری نہیں بلکہ ڈیش ہے نصیحت۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ بچوں آپ کے سامنے کچھ آیات ہیں، یہ بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے تیار کر لیں۔ السلام علیہ یوم ولدت نمبر 1۔ اس کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اویلیبل ہے۔ واجعلوا لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں سے آئی تھنک۔ تو اب نیکسٹ امپورٹنٹ ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ترجمہ آپ کے سامنے اویلیبل ہے اسکرین پر۔ لِكُلِّ أُمِّهِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ آیت، اس کا ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے، دھیان سے کیجیے گا۔ اور 5ویں آیت ہے اولئک یجزون غرفتہ سوری
یہ کچھ الفاظ میں نے بھی امپورٹنٹ آپ کے سامنے، یہ بھی دھیان سے دیکھیے گا. پھر آگے اور آیات ہے، و اوسانی بصلاۃ و زکاتی، اس کا ترجمہ بیٹا آپ کے سامنے اویلیبل ہے، دھیان سے کیجیے گا. و اشرکوہ فی امری، سورۃ طٰہٰ میں سے ہے، اس کا ترجمہ بھی بہت دھیان سے کیجیے گا. نیکسٹ امپورٹنٹ آیت ہے جی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جی ویری ویری امپورٹنٹ. علم تر ان اللہ سخر لکم، ویری ویری امپورٹنٹ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اویلیبل ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جی یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو دھیان سے اس کے ترجمے دیکھیے. جی بچوں یہ کچھ امپورٹنٹ الفاظ میں نے بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ اویلیبل ہیں، ان کو دھیان سے دیکھنے. لسانی زبان، الخلود ہمیشہ رہنا، مستقر ٹھہرنے کی جگہ. اور امپورٹنٹ آیتیں جو ہے، قال انی عبداللہ، ویری ویری امپورٹنٹ، دھیان سے دیکھیے گا. ہاں جی، کی نسبح کا کثیرہ، سورۃ طٰہٰ میں سے ہے. کانتاً ففتقناہما، بہت امپورٹنٹ ہے جی آیت، تو دھیان سے دیکھیے گا. سوری، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، ویری ویری امپورٹنٹ، اس کا ترجمہ بھی دھیان سے دیکھیے گا. جی قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، جی بیٹا یہ کچھ آیات ہیں آپ کے سامنے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. جبارًا شقیّا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اویلیبل ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، سورۃ طٰہٰ کا ترجمہ ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ، ویری ویری امپورٹنٹ، آئی تھنک سورۃ فرقان میں سے ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کا ترجمہ دھیان سے کریں. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا، جی یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ان آیتوں کو اور شارٹ کوسچنز کو ذرا دھیان سے دیکھیں، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر اچھا ہوگا. سو بیسٹ آف لک، جزاک.